اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 طرح کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، یہاں 3 عورتیں کسی بھی حال میں اس ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی ایک عورت نے بھی روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرائط ہیں۔ اسلام کے مطابق بالغ، ہوش و حواس اور عقل ہونا، یعنی کہ روزہ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری شرط محکم ہونا، یعنی کہ بیمار شخص اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ کبھی کسی صورت قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے شدید عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں، وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں کوئی بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بے وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا دینا ضروری ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، اسے کھانا پینا چاہیے، وہ عورت بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حیض والی عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، پیارے دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے دنوں میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان دنوں کے روزوں کی قضا ضروری ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن شمار ہوگا، نماز اور روزے کی قضا کب لازم ہے، اس کے بارے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی نہ رکا ہو تو اس صورت میں 40 روز تو نفاس کے شمار ہوں گے، اور اسے زائد دن استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ نفاس سے پاک ہونے کے بعد ان دنوں کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 روز سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی روٹین ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا، اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی ایام میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی قضا دینی ہوگی۔ اور اگر خون 40 دنوں کے اندر رک جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ عورت ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی، تاہم روزوں کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، ناظرین، تیسری حاملہ عورت ہے۔ ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت کو اس بات کا خدشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر کی مالی حالت ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا روزہ چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسی صورت میں ماں کا روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والے کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں دریافت کیا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ روزہ چھوڑ دے،
اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلوگرام گندم دے دے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں تندرست ہو جائیں تو وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ اگر بعد میں وہ دوبارہ تندرست نہ ہو سکیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کریں، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے کاٹ لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں۔ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائیں تو اس روزے کی قضا کریں۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس غسل کے بعد تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے عاقل، بالغ اور مسلمان مرد عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل عمل ہے، اس لیے اس میں زبردستی نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ چھوڑ دیا جائے تو ان دنوں کے ختم ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غربا اور مساکین کی مالی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔